حضرات گرامی، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں، پہلی قوموں کی ہلاکت کو جانیں، تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی کہ ان میں جہاں پر باقی گناہ تھے وہیں پر تکبر بھی تھا۔ یعنی کہ کوئی حکمران ہے، کوئی بڑا سردار ہے، کوئی بڑے قبیلے سے منسلک ہے، تو اس میں تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ تو تکبر ہے کیا؟ تکبر بہت سی چیزوں میں یاد کیا جا رہا ہے، تو ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو تکبر کی قباحت کو سمجھتے ہیں، لیکن انجانے میں فیشن کے نام پر وہ تکبر کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی آپ مثال لیجیے، سلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، جو کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور آج لوگ اس کو فیشن کے نام پر کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر غور کیا جائے کہ جس میں آپ نے 3 بندوں کے متعلق فرمایا کہ جن کو کل قیامت والے دن نہ اللہ دیکھے گا، نہ اللہ ان کے ساتھ کلام کرے گا، اور نہ ہی اللہ انہیں پاک کرے گا۔ وہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے کرتا ہوگا۔ تو کتنا ہولناک یہ کام ہے جو آج ہم فیشن کے نام پر کر رہے ہیں، اور جو تکبر کے ذمے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح مزید باتوں میں تکبر، مال اللہ نے عطا کیا ہے یا اللہ نے اولاد زیادہ عطا کی ہے، تو اس میں تکبر کہ میرے پاس تو مال بہت زیادہ ہے، میرے پاس تو اولاد ہے، میرا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، مجھے کسی چیز کی کیا پرواہ۔ تو بہت سے لوگ آج اس تکبر کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ مال کی وجہ سے، جگیر کی وجہ سے دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہ دوسرے بندے کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان پر وہ اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے کو ہی حتمی فیصلہ قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی قوموں کی ہلاکت کو دیکھتے ہوئے اس تکبر جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو عاجز بنا لیں۔ عاجز بندہ ہی اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابوں کا عمران ہوگا۔ تکبر کرنے والا، فرعون کے نقش قدم پر چلنے والا اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے گا۔